صحافی بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے پاس کوئی لائسنس ہے کہ اس کی کردار کشی کریں. ہمیں جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کو کرنا پڑ رہا ہے فیک نیوز سے. جھوٹ اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ وہ سچ کا گمان کرنے لگ جاتے ہیں. لوگ جنرل پبلک اب جھوٹ سننا چاہتے ہیں. صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے، پروف نہیں کرنا ہوتا کہ جو میں نے خبر دی ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. نیا قانون بیسیکلی ان لوگوں کے لیے بنا کہ جو ہوا میں تیر چلا رہے تھے کہ جو ہر ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وفاق کی خبر دے رہے ہیں. جو مائک ہے کس کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، کس کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا، کون خبر دے سکتا ہے، پورا ایک ان کا میکینزم ہے، پورا ایک سسٹم ہے. جو سوشل میڈیا کا یا ڈیجیٹل میڈیا بنائے گا وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوگا. ہم اپنے پلیٹ فارم پر جائیں گے تو زیادہ کھل کر بات کر سکتے ہیں، زیادہ آزادی کے ساتھ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہم اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کر وہاں کوئی پروگرام کر رہے ہیں. بطور سینئر جرنلسٹ کیا سمجھتے ہیں سال 2025 صحافی اور صحافت کے حوالے سے کس طرح دیکھیں؟ جی 2025 کا سال ہے یہ صحافتی کے حساب سے بھی دیکھیں تو سیم پرانی ہی صورتحال اس میں کوئی تبدیلی نہیں بلکہ صحافت کے لیے جو جرنلسٹ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہی ہوا ہے. کہ پی کا آرڈیننس نے ہمیں بڑا پریشان کیا کیونکہ وہ ایک وفاقی قانون تھا جبکہ اس کو امپلیمنٹ کرتے رہ گئے آپ کی لوکل پولیس. وہ اب جا کے کہیں سیٹل ہوا ہے کہ جو کورٹس کے آرڈر ہیں اس کے بعد سے اب معاملات تھوڑا سا وہ کچھ امپروو ہوا ہے. لیکن ہمیں جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کو کرنا پڑ رہا ہے فیک نیوز سے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی تیزی سے پھیلتی ہے. وہی والی بات ہوگی کہ جھوٹ اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ وہ سچ کا گمان کرنے لگ جاتا ہے. اور جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ جو آپ بات کر رہے ہیں ٹو دی پوائنٹ کر رہے ہیں ایویڈنس کے ساتھ کر رہے ہیں لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ جنرل پبلک اب جھوٹ سننا چاہتی ہے. جو ریالٹی نہیں ہے وہ سننا چاہتی ہے. اپنے مطلب کا ہم سچ سننا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے صحافت کو مشکلات. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے، پروف نہیں کرنا ہوتا کہ جو میں نے خبر دی ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. اب یہاں پر دو چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں کہ کیا صحافی کو یہ لائسنس مل جاتا ہے اس بات کے بعد کہ جس کے خلاف جو اس پر کیچڑ اچھالنا ہے، جو اس کی پگڑی اچھالنی ہے وہ اچھالے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صحافی جینون صحافی جو خبر دیتا ہے اس کی ذمہ داری خبر دینے تک ہے، وہ آگے درست ہے یا نہیں ہے، وہ جس متعلقہ افسر یا ادارے کے خلاف ہے وہ انہوں نے پروف کرنا ہوتا ہے. آپ کا ذاتی طور پر اس پر موقف کیا ہے؟ اچھا یہ صحافی بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے پاس کوئی لائسنس ہے کہ اس کی کردار کشی کریں. صحافی ایک باقاعدہ ایک پابند ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے ہمارا پراپر. اخبارات میں دیکھیں تو پوری پریس کونسل آف پاکستان بنی ہوئی جہاں کمپلینٹس جاتی ہے اور وہاں پہ اس کا جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہوتی. اس طرح الیکٹرانک میڈیا میں پیمرا کا باقاعدہ ایک قانون موجود ہے. اور جو صحافی ورکنگ جرنلسٹ ہوتا ہے اچھا صحافی ہوتا ہے اس کے پاس ایویڈنس ہوتے ہیں. وہ خبر دیتا ہی تب ہے جب اس کے پاس سالڈ کوئی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنا سورس نہیں ڈسکلوز کرتا کہ مجھے یہ خبر چاہیے، مجھے ڈاکومنٹ یا پیپر انفارمیشن کس نے دی ہے. لیکن خبر وہ اس وقت دیتا ہے جب اس کے پاس تمام ایویڈنس مکمل ہوتے ہیں. اب چونکہ ہم اخبارات میں بھی کام کرتے رہے اور اب نیشنل لیول کے جو چینلز ہیں الیکٹرانک میڈیاز میں کام اس میں باقاعدہ ایک ایڈیٹوریل سسٹم ہے. مثال کے طور پہ جب میں کوئی نیوز دیتا ہوں تو جو میرا ایڈیٹوریل بورڈ ہے، جو اسائنمنٹ پہ لوگ بیٹھے ہیں، جو سینٹرل نیوز ڈیسک پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ اس کو کاؤنٹر چیک کرتے ہیں کہ جو میں نے اگر کوئی سٹوری دی ہے اس کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں. چونکہ ہم الیکٹرانک میڈیا پہ کام کرتے ہیں تو ہمارے پھر فوکس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پراپر کوئی ویڈیو ہے، کوئی فوٹیج ہے جو ایویڈنس کے طور پہ ہم شیئر کر سکیں. مثال کے طور پہ ہم کسی پولیس والے کو یہ نہیں کہہ سکتے بینگ الیکٹرانک میڈیا پہ کام کرنے والے کہ یہ رشوت لے رہا تھا جب تک ہمارے پاس وہ پروف نہ ہو، کلپ نہ ہو. یہ جو سوشل میڈیا آ گئے یا جو ڈیجیٹل میڈیا سے لوگ وابستہ ہیں، ایک تو ان کے پاس کوئی کیٹیگری تو ہے نہیں کہ آپ کا دل چاہے تو آپ اینکر بھی بن سکتے ہیں، آپ جو مرضی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی پکڑنے کا اب سورس نہیں تھا ریاست حکومت کے پاس. یہ جو نیا قانون بیسیکلی ان لوگوں کے لیے بنا کہ جو ہوا میں تیر چلا رہے تھے کہ جو گھر ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وفاق کی خبر دے رہے ہیں. اتنے ریسورسز میرا نہیں خیال کہ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. وفاق کا جو رپورٹر ہوتا ہے اس کو وفاق کا پتہ ہوتا ہے. ہمیں جیسے ہمارے پوری بیلٹ کا ساؤتھ کا ہمیں ڈیلی کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کس طرح سے ہو سکتا ہے.
تو جو ورکنگ جرنلسٹ ہوگا, جو سالڈ جرنلسٹ ہوگا, جو اچھا جس کا نام ہوگا, وہ بغیر ایویڈنس کے کبھی بھی خبر نہیں دے گا, اور وہ اپنی خبر کو جسٹیفائی کرے گا اور کسی بھی فورم پہ اس کو پروف بھی کرے گا. اچھا, یہیں سے بات ایک اور بھی نکلتی ہے جوہر صاحب کہ جس طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا کی آپ نے بات کی ہے, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں, پھر آج کل ویب چینل کی لہر چل چکی ہے. لاہور میں جب ہم موجود تھے تو وہاں ایک مثال دی جاتی تھی کہ ہر ایک گلی میں کوئی نہ کوئی ایک پی ڈی ایف اخبار یا ویب چینل کا آفس موجود ہے. انہوں نے مائک لوگوں اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, دکانداروں کو جا کر, چھوٹے دکانداروں کو وہ بلیک میل کرتے ہیں. مطلب وہ ایک لمبی چوڑی بحث. لیکن یہاں پر جو میں سوال آپ سے اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, جس طرح ڈیجیٹل میڈیا کا ایک پورا پیمرا کے تھرو رجسٹریشن کا ایک پروسیس ہے, الیکٹرانک میڈیا سوری, اور پورا ان کا ایک میکینزم ہے جس کے بعد خبر لگتی ہے. صحافی کون ہے, صحافت کا جو مائک ہے کس کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے, کس کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا, کون خبر دے سکتا ہے, پورا ایک ان کا میکینزم ہے, پورا ایک سسٹم ہے. اب جس سپیڈ کے ساتھ یہ چیزیں پھیل چکی ہیں کہ ویب چینل کی بھرمار ہے, اور بڑے بڑے نامور صحافی خود بھی ویب چینل کو لے کر چل رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ان کی رجسٹریشن کا کیا کوئی میکینزم بننا چاہیے؟ اگر بننا چاہیے تو کیا اس کا پروسیس ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ پلس میں یہ ہے کہ وہ صحافی جو جینون ورک کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس کسی بڑے چینل کا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے, وہ ویب چینل کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں, ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ کسی ایم پی اے کے آگے, کسی ایم این اے کے آگے, کسی سی پی او کے آگے, ڈی پی او کے آگے مائک پکڑ کے جو رجسٹرڈ چینل نہیں ہے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے رجسٹریشن کا میکینزم بننا ضروری ہے پھر صحافت کی جائے؟ دیکھیں, ایک تو جو سوشل میڈیا کے دوست کام کرتے ہیں نا جی, اگر تو وہ بغیر لوگوں کے کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ میں پرسنلی اگر کام کر رہا ہوں شریف جویا کے نام سے, تو مجھے تو پھر اپنے لوگو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اگر میرے فالوور میں سمجھتا ہوں زیادہ ہیں, میری چیزیں زیادہ ہیں, تو میں اس پہ کام کر سکتا ہوں. لیکن بحثیت آپ کہیں نا ویب چینل کو, یہ اصل میں اس نے آ کے کام خراب کر دیا, کیونکہ یہ آپ کا پاکستان سے تو کنٹرول ہوتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ یوٹیوب ہے, وہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہے, ان کو اس کو اپنا بزنس چاہیے, اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کیا, اس کو ویورشپ چاہیے, کیونکہ وہ اس ویورشپ کے اگینسٹ میں کمرشل ایڈ چلا رہا ہے, اس کے وہ پیسے ارن کر رہا ہے, اور اس پیسوں میں سے آپ کو کچھ پیسے جو ہے نا وہ آپ کو ریٹرن دیتا ہے. اسی طرح ویب چینل, جو ویب سائٹس ہیں, اس کا بھی سیم اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ وہاں جا کے ڈومین لے لیتے ہیں, ای میل آپ نے جنریٹ کی اور آپ بن گئے. اب جو ادارے ہیں وہ اب اس سسٹم پہ آ رہے ہیں. اب آپ کو جو کچھ عرصے تک آپ کو یہ ملے گا کہ جو نیوز چینل ہوگا, اول تو نیوز چینل وہ کوئی بنا نہیں سکے گا, وہ پراپر ایک سیٹ اپ میں آئے گا. جو سوشل میڈیا کا یا ڈیجیٹل میڈیا بنائے گا وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوگا اپنی اتھارٹی سے, جو پی ٹی اے کی اتھارٹی بن رہی ہے یا پیمرا کے, اس کے پاس کوئی قانون جو ہے وہ بن چکا ہے, بس اب اس کے محکمے میں فردر پروسیس میں ہے. یہ جو آپ کے ورکنگ جرنلسٹ کے اوپر جو قدغن آتی ہے نا, جو اس کو گردن کو پکڑ لیا تھا, وہ بیسیکلی آپ کے اپنے جو کہیں گے شوٹر بے مہار لوگ ہیں, جو پیرا شوٹرز ہیں, وہ جب آتے ہیں فیلڈ میں اور اپنی مرضی کا دکھانا چاہتے ہیں, سچ دکھانا چاہتے ہیں, وہ آ کے اصل ورکنگ جرنلسٹ کو تنگ کر رہے ہیں, اس کی ریپیوٹ کو وہ خراب کر رہے ہیں. پھر اس ویورشپ نے آ کے جو جرنلزم ہے اس کی بھی شکل بگاڑی ہے. مثال کے طور پہ جو ہمارے بڑے چینلز پہ لوگ بیٹھے ہیں, ان کا اگر آپ پروگرام دیکھیں جو آن ایئر آ رہا ہوتا ہے, ان کا ایک میکانزم کے تحت آ رہا ہوتا ہے. لیکن وہی جرنلسٹ جب جا کے اپنا سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ سیم اس کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس پہ اسے پتا ہے کہ میں نے اگر یہاں پہ بھی وہی بات کی تو یہاں پہ تو ویورشپ نہیں ملنی. تو یہاں میں نے جو پبلک چاہ رہی ہے, پبلک اگر جھوٹ سننا چاہ رہی ہے یا کوئی تڑکا لگا کے بات پیش کرنے کی کوشش کرنے سننا